حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نہیں بھیجا اپنے حبیب کو مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے حبیب کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت جل مجدہ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ آخر کیوں؟ تو اللہ نے اپنے بے شمار انبیاء علیہ السلام، تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے۔ کیوں آئے؟ کیوں بھیجا؟ بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، بندوں کو نیک بنانے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے رسولوں کی عزت و عظمت اور جو پیغام وہ لائیں ان کو سننے کے لیے، ڈر سنانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، نبیوں کو بھیجا تاکہ بندے نیک بنے، صالح بنے، گناہوں سے بچیں، برائی سے بچیں، ایک اللہ کی عبادت کریں اور گناہوں سے پاک و صاف رہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے اس لیے اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ آئیں دنیا میں خدا کا پیغام سنائیں اور پہنچائیں۔ اب اللہ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو سارے انبیاء اللہ کی رحمت لے کر کے آئے، پیغام لے کر کے آئے، بندوں تک پہنچایا۔ آدم آئے، نوح آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، سلیمان آئے، ہود آئے، یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں، کلام لے کر کے آئے۔ لیکن قربان جاؤ، جب اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو رحمت لے کے نہیں بلکہ سراپا رحمت بنا کے بندوں کو لیے بھیجا۔ سارے جہان کے لیے رحمت بن کر کے آیا۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور کو قبول کیا، آپ کے پیغام کو سنا، آپ کی بات کو مانا، تو اللہ نے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ 1400 سالیں ہو چکی ہیں، آج بھی ان کا ذکر جمیل کہیے ہمارے اور آپ کے مابین درمیان میں زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ لیکن جنہوں نے حضور کی بات کو ٹھکرایا، جنہوں نے حضور کی بات کو اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا، لاپرواہی کی، کوئی توجہ نہ دی، آج وہ مٹ گئے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، ان کا وجود تک مٹ گیا۔ اور اگر آج انہیں یاد بھی کیا جاتا ہے تو ذلت و رسوائی کے ساتھ، برائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، تو کیا ہے یہ؟ اور پچھلی امتیں اٹھا کے دیکھیے، ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو نبی دنیا کے اندر آئے اور خدا کا پیغام لے کر کے آئے، رسولان اعظام آئے، انہوں نے اپنی امتوں کو وہ پیغام سنایا، انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا۔ کسی قوم کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، بعضوں کو بندر اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، بعض پر بھوک اور پیاس مسلط کر دی، طرح طرح کے عذابات ان پر نازل فرمائے،
اور اس امت نے بھی اپنے نبیوں پر بڑے ظلم کی، آج بھی ظلم کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت آج نہیں ہے؟ جو کل تھا آج بھی ہے، جس طرح سے کل تھا ان پر عذاب نازل کیے تھے، آج بھی ہے، آج بھی اللہ عذاب نازل فرمائے، لیکن کیوں نہیں نازل فرماتا؟ ابو جہل بدبخت، جس نے ساری زندگی میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں دیں، اس بدبخت نے حضور کو تکلیفیں پہنچائیں اور باقاعدہ طور پر مجلسوں میں، محفلوں میں دعائیں کرتا تھا کہ اگر واقعی یہ دین سچ ہے اور حق ہے تو یا اللہ تو ہم پر عذاب نازل فرما۔ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ میں بندوں پر عذاب نازل نہیں کرتا، کیونکہ میرا حبیب جو ان کے اندر درمیان میں جلوہ فرما ہے، یہ حبیب کا صدقہ ہے، یہ محبوب کا کرم ہے، نہیں عذاب تو کب کا نازل ہو گیا ہوتا۔ یہ حضور کے تصدق سے عذاب نازل نہیں ہوا۔ نہیں، اس امت میں بھی کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے ظلم کی انتہا کو پہنچ گئے، ظلم بالائے ظلم کیا ان لوگوں نے، لیکن عذاب نازل نہیں ہوا۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے، میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ آج بھی کچھ ناخلف بدبخت لوگ اس دنیا کے اندر پنپے ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اور گستاخیوں کی بدتمیزی اور حدیں توڑ دیں۔ کیا کچھ نہیں کہا میرے مصطفیٰ کے بارے میں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس طرح سے پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کو برا بھلا کہا، اللہ نے فوراً ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اس امت نے بھی، اس امتیوں میں بھی کچھ لوگوں نے جو حضور کو بے پناہ تکلیفیں دی، اذیتیں دی، اور آج بھی حضور کو اذیتیں دے رہے ہیں۔ حضور کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، کبھی حضور کو علم غیب پر انگشت نمائی کرتے ہیں، حضور کے علم غیب کو انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن نے اعلان کر دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، اللہ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جب قرآن کہتا ہے تو تم کون ہوتے ہو نبی کے علم کی تخصیص کرنے والے، نبی کے علم کو کم کرنے والے، نبی کے علم کی تخصیص کرنے والے، گھٹانے والے، متعین کرنے والے؟ جب قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب میں نے ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے، جب خود رب کریم فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس بات کا مطالبہ کرنے والے، ذکر کرنے والے، پیچھے پڑنے والے کہ نبی کے علم کی آپ تخصیص کریں، کمپرومائز کریں؟ تو اس طرح کی گفتگو بے حد تکلیف پہنچاتی ہے۔ کبھی حضور کی جو ہے والدین کریمین کی شان میں بے پناہ گستاخی کرتے ہیں، کبھی حضور کو معاذ اللہ عزت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کی مثال اور ان کے مقام و مرتبے کو ایک گاؤں کا مکھیا چوکیدار نہیں ہوتا، گاؤں کا مکھیا ہوتا، اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کبھی حضور کو چمار سے بھی ذلیل کہا ان لوگوں نے، حضور کی شان میں اس طرح کی گستاخیاں کی ہیں۔ بتائیے ایک سنی مسلمان، ایک مسلمان ہو کر کے یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا، یعنی جس نبی کا کلمہ پڑھتا اسی میں خامیاں نکالتا، کیسا محبوب ہے، کیسا نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ میں نے تو مثالیں یہ پڑھی ہیں، یہ سنی ہیں، یہ دیکھی ہیں کہ محبوب کی ہر ادا عاشق کو محبوب لگتی ہے، یا عاشق کی ہر ادا اپنے محبوب کی پیاری لگتی ہے۔ وہ کیسا محبوب ہے یا وہ کیسا عاشق ہے جو اپنے محبوب میں کمیاں تلاش کرتا ہے؟ تو صرف یہ دعویٰ ہے، یہ عاشق کی محبوبیت نہیں ہے۔ میں نے تو یہ سنا ہے، یہ پڑھا ہے کہ محبوب کی ہر ادا عاشق کو پسند ہوا کرتی ہے، محبوب کی ہر ادا اس کو پسند اور بھاتی ہے۔
یہاں تک کہ محبوب کی ادا تو بہت دور کی بات ہے، محبوب کے شہر کا اگر کوئی مل جائے تو اس سے بھی محبت ہوا کرتی، محبوب کا شہر کے اگر کتا بھی مل جائے تو اس سے بھی محبت ہوا کرتی۔ یہ کیسے محبت کرنے والے ہیں، یہ کیسے عاشق اور دیوانے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی میں خامی اور کمی نکالتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بے شمار کمالات معجزات عطا فرمائے، بے شمار کمالات معجزات عطا فرمائے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی قرآن پاک میں جگہ جگہ تعریف بیان کی، اور اللہ نے اپنے حبیب کو نام لے کے نہیں بلکہ صفتوں سے پکارا، آپ کے کمالات معجزات، آپ کی عظمت اور شان اور بزرگی اور برتری کے ساتھ پکارا۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے، جب اللہ رب العزت اپنی حبیب کی عظمت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے، عظمت کے ناموں سے پکار رہا ہے، تو کسی کی مجال ہے کہ حبیب کی عزت کو کوئی گھٹائے؟ یہ گھٹ جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ان کا وجود تک، نام و نشان تک مٹ جائے گا، لیکن حبیب کا ذکر مٹے گا نہیں۔ یہ مٹانے والے مٹ جائیں گے، لیکن اللہ اپنے حبیب کا ذکر اور بلند کرے گا۔ ابو جہل ساری زندگی حضور کو تکلیفیں دیتا رہا، ساری زندگی حضور کو پریشان کرتا رہا۔ وہ واقعہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے ایک دن مشورہ کیا، کیوں نہ ہو محمد بن عبداللہ کے ساتھ ٹھٹا کیا جائے، مذاق کیا جائے اور معاذ اللہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اس طرح سے اس نے پروپوگنڈا رٹا، اور اس نے ایک راستے میں، جس طرح سے حضور نکلتے جاتے تھے، اکثر ادھر سے آنا جانا ہوا کرتا تھا، وہیں پر اس نے ایک گڑھا کھدوایا، ایک گہرا کنواں اس نے کھدوا دیا تاکہ حضور کا گزر ہو، اور اس نے اس کے اوپر گڑھا کھدوانے کے بعد اس پر مٹی ڈال دی اور راستہ بنا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے پلین ایک راستہ ہے، لیکن اسی راستے میں اس نے ایک کنواں کھدوا رکھا تھا تاکہ حضور گر جائیں اور پھر یہ اس پر مٹی ڈالے اور حضور کو تکلیف پہنچائے، حضور کو مٹی میں دبا دے۔ اس طرح سے اس کے خیالات باطل معاذ اللہ تھے۔ جب حضور کا گزر ہوا، اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے حبیب کو اس بات کی اطلاع دے دی، بتلا دیا، اے حبیب ادھر سے نہ جانا، آپ کے دشمن ابو جہل نے آپ کے لیے جال بچھا رکھا ہے، اللہ کے حبیب ادھر سے نہیں گزرے، اس کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور ادھری ہی سے گزرے، اللہ نے راستے کو سمیٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور عبور ہو گئے، پار ہو گئے، گزر گئے، اس کا منصوبہ جو تھا، جو اس کا پلان تھا، وہ دھرے کا دھرا رہ گیا، اس کا پلان فیل ہو گیا، اور پریشان ہوا، اور آ کر کے دیکھا کہ دیکھیں تو صحیح کیسے پار ہو گئے، کیسے بچ گئے، کنواں تو بہت بڑا میں نے کھدوایا تھا۔ تو اچانک اتفاق سے اسی میں خود گر گیا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا۔ تو اگر بھلائی کرتا تو اس کے ساتھ بھلا ہوگا، دوسروں کے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اللہ نے اسی کے کنویں میں ڈال دیا۔ اب جب کنویں میں پہنچا تو چیخنے اور چلانے لگا، اپنے ساتھیوں کو بلانے لگا کہ مجھے اس سے نکالا جائے۔ جب اس کے ساتھی، اس کے دوست، اس کے یار آئے اس کو نکالنے کے لیے، تو اب اس کو نکالنا چاہا، رسی ڈالی، لیکن اس کو اوپر کھینچتے وہ نیچے زمین کے اندر دھستا چلا جاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور تو فرمائیے کہ اس نے حضور کے لیے عمل کیا تھا، لیکن اللہ اس کو یہ دکھا رہا ہے، تو نے ہمارے محبوب کو تکلیف پہنچائی، اب لے ہم تجھے اسی زمین کے اندر دھسا دیں گے۔ لیکن چیخا چلایا اور کہا ساتھیوں سے، جاؤ محمد بن عبداللہ کو بلا کے لاؤ، ان کے علاوہ مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اسے یقین تھا یہ اللہ کے رسول ہیں، جانتا تھا۔ ابو جہل اتنا بڑا جاہل نہیں تھا، ابو الحکم اس کا لقب تھا، قوم کا رہبر اور رہنما تھا، ذہین فتین تھا، علم رکھتا تھا، لیکن بغض، حسد، کینہ، غصہ، تندی، شرکسی اس کے اندر بھری تھی، وہ ظلم بھرا تھا اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کی بارگاہ میں دیکھیے حضور کا کرم، حضور کتنے رحیم و کریم ہیں کہ جس ظالم نے آپ کے لیے کنواں کھدوایا تھا، اب وہی ظالم اب آپ سے فریاد مانگ رہا ہے،
چاہتے حضور منع کر دیتے، لیکن حضور تو سارے لوگوں کے لیے رحمت بن کے آئے، سب پر کرم فرمانے والے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کا غلام، اس کا دوست، اس کا چاہنے والا حضور کی بارگاہ میں گیا، اس نے بتایا کہ حضور ہمارا ساتھی جہل، اور پورا واقعہ بتایا کہ وہ آپ ہی کے لیے گڑھا کھلوایا تھا، وہ خود جا کے اس میں گر گیا۔ تو حضور خود نفس نفیس تشریف لائے اور اس کو اپنے مبارک ہاتھ سے نکالا اور کہا ابو جہل آج بھی مان جا، بات مان لے، وقت ہے سدھر جا۔ لیکن وہ نہ سدھرا، نہ اس نے مانا۔ آج اس کا ذکر ہوتا ضرور ہے، لیکن ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے اس کو نکال لیا۔ اس طرح کی بے شمار مسائلیں، بے شمار اس طرح سے مثالیں آپ کو ملیں گی کہ حضور کو جس نے تکلیف پہنچائی، حضور نے اس کے حق میں دعائیں کی۔ اور ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے بات کر رہے تھے، تو ایک کافرہ عورت کے مکان سے آپ ٹیک لگا کر اس شخص سے بات کر رہے تھے، اور وہ عورت نے جب حضور کو کھڑے ہوئے دیکھا اور آپ کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے اپنے مکان کی کھڑکیاں دروازے بند کر لیے تاکہ حضور کی آواز اس کے کان تک نہ پہنچے۔ اتنا اس کے اندر بغض، حسد، کینہ، غصہ، تندی، شرکسی بھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس نے یہ عمل کیا تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہو یا رسول اللہ، آپ جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے، یہ کافرہ کا گھر ہے۔ یا رسول اللہ، اتقدر آپ سے حسد، بغض، حسد، کینہ، غصہ، تندی، شرکسی رکھتی ہے کہ آپ کی آواز اس کے کان تک نہ پہنچے، اس وجہ سے اس نے کھڑکیاں، دروازے بند کر لی۔ لیکن یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت چاہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ اس کافر عورت کے مکان کی دیوار سے آپ نے جو ٹیک لگائی ہے، اس ٹیک کی برکت سے، آپ کے جسم کی لگنے کی برکت کی وجہ سے اللہ نہیں چاہتا یہ دوزخ کی آگ میں جلے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نہیں چاہتا یہ دوزخ کی آگ میں جلے، اور دوزخ کا ایندھن بنے۔ حالانکہ اس نے کھڑکیاں بند کر لیں، تو اس نے اپنے دل کی کھڑکیاں بند کی، ہم نے اس کے ایمان کی دروازے کھول دیے۔ اے حبیب، آپ کی نسبت کی وجہ سے میں نے اسے بخش دیا ہے۔ بس اتنا جبریل امین نے کہا تھا کہ وہ عورت فوراً آتی ہے، دروازہ کھولتے آپ کے قدموں میں گر جاتی ہے اور اسلام قبول کر لیتی ہے۔ کیسے کیسے لوگ کس طرح سے اسلام قبول کیے، یہ بہترین مذہب ہم تک پہنچا، اچھا اور پاک اور پوتر مذہب ہم تک پہنچا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے ہمیں اور آپ کو ایسا پاک اور پوتر دین عطا فرمایا جس نے ہر خرافات کی مذمت ایک دم ڈٹ کے کی ہے، ہر برائی کی مذمت ڈٹ کے کی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر کرم فرمایا، ہر گناہگار کو معاف کیا، ہر ظلم کرنے والے کو معاف کیا، لیکن کچھ لوگوں کو حضور نے معاف بھی نہیں کیا، ان کو سزائیں بھی دیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت دیکھیے۔ مدینہ طیبہ میں چند کافر شام کے وقت حضور کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم مسافر ہیں، سفر کے ہارے تھک کے ہیں، اور شام کو رات آپ ہی کے یہاں گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمارے کھانے کا اور لیٹنے کا بندوبست کر دیا جائے۔ آپ کے ہاں ایک رات قیام کرنا چاہتے ہیں۔
حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ سے اعلان کیا کہ ان حضرات کو آپ ایک ایک لوگ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور کھانے کا لیٹنے کا انتظام کر لیں۔ تو صحابہ نے سنا تو فوراً اپنے ساتھ لے گئے۔ چند کافر حضرات تھے، ایک شخص بچا حضور اپنے ساتھ لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر لے کر گئے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور دودھ کا انتظام کیا۔ اب بھوکا پیاسا نڈھال بھوک سے بال بیٹھے ہوئے، سرکار نے سب سے پہلے اس کو دودھ پیش کیا۔ تو خادم سے کہا ان کو دودھ پلاؤ۔ اب دودھ پلایا تو اس نے ایک بکری کا دودھ پیا، اس سے بھوک بڑی شدت کی تھی۔ اب پھر اس نے کہا اور چاہیے؟ خادم نے کہا تو کہا جی اور چاہیے دودھ۔ تو پھر دوسری بکری کا بھی دیا، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا اس نے دودھ پی لیا۔ اب رات کے وقت، شام کے وقت جب کھانا تیار ہو تو اس کو کھانا دیا گیا تو اس نے کھانا کھایا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ پورے گھر کا کھانا کھا لیا، خوب کھانا کھایا بے حساب۔ اب ضرورت سے زیادہ پیٹ میں کھانا پہنچ جانے سے پیٹ میں دقت تو بنی جاتی ہے۔ بہرحال تو اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی اور رات میں اسے بول و براز، لیٹرین باتھ روم کی حاجت ہوئی اور اس نے اس بستر پر ہی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب رات میں اس نے بستر پر کر دیا، اب جب بیدار ہوا تو رات کا تیسرا پہر گزر چکا تھا۔ اب یہ بے چین، بے قرار، پریشان، شرمندہ کہ اب صبح اگر اٹھیں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا، حجرے کا یہ بستر، بڑا پریشان، بہت ہی مشقت میں، بہت ہی فکر مند۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارادے قلب سے آگاہ ہو گئے، اس کے دل کی کیفیت جو تھی پریشانی، حضور اس سے آگاہ ہو گئے، حضور کو علم ہو گیا۔ اب یہاں تو کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے خاموشی کے ساتھ وہ زنجیر کھول دی۔ اب جب اسے اٹھا اور معلوم ہوا کہ زنجیر ایسا معلوم تب کھلی، اس نے چیک کیا تو واقعی زنجیر کھلی ہوئی تھی، گیٹ کھلا ہوا تھا، ہلکے سے خاموشی کے ساتھ بھی نکل گیا۔ اب جب اس نے کافی سفر طے کر لیا یا تھوڑی بہت دور آگے نکل گیا تو اسے یاد آیا کہ میرا تھیلا اور اس میں ایک تلوار رکھی ہوئی اور اس کا سامان تھا، تو اب سوچنے لگا وہ سامان تو رہ ہی جائے گا، تو پھر واپس پلٹ کے آتا ہے سامان لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب جب سامان لینے آتا ہے تو اس کا بستر، جس بستر پر اس نے بول و براز پیشاب کیا تھا، اب جب آ کے دیکھتا ہے کہ کیا دیکھتا ہے، اللہ اکبر، مصطفیٰ کی شان، پوری کائنات کے مالک و مختار، پوری دنیا کے شہنشاہ، بادشاہ، لیکن عاجزی و انکساری دیکھیے۔ اللہ جس کو اپنا خلیل محبوب کے، اس کے مقام اور مرتبے کو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا۔ لیکن جس کی شان ستاروں کی مانند، اللہ مقام، پوری دنیا کا شہنشاہ، بادشاہ، مالک، میرے مصطفیٰ کریم اس کا بستر دھو رہے ہیں اپنے مبارک ہاتھ۔ اس نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اس پر رقت طاری ہو گئی۔ اللہ کے حبیب، جو نبی ایسا محبوب دین لے کر گئے، ان کی عظمت اور شان تو بہت ہی بلند ہے۔ یہ حسن خلق دیکھ کر قدموں میں گر جاتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے میرے حضور نے دین پھیلایا اور اس دین کی جو ہے بلندیوں کو پائے تکمیل تک اور عروج تک پہنچایا۔ حضور نے تو ہر شخص پر کرم فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے جا رہے تو جنگل کی طرف، تو خیمے میں، ایک جنگل میں ہی خیمہ بنا ہوا، اس میں ایک شخص سو رہا شکاری، اور دیکھا ہے کہ ہرن رسیوں سے جکڑی ہوئی ہے۔ اب جب ہرن کی نظر حضور پر پڑتی تو پکار اٹھتی ہے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ اللہ کے محبوب نے جب دیکھا کہ ہرن بندھی ہوئی ہے اور فریاد کر رہی ہے، مجھے یاد کر رہی ہے، مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے، کچھ طلب کرنا چاہتی، حضور رک گئے۔ کتنے حضور کریم ہیں، کن کن پر کرم فرماتے ہیں۔ اللہ
جانوروں پر بھی رحم فرمانے والے میرے مصطفیٰ کریم اللہ نے ایسا حبیب عطا فرمایا، ایسا محبوب عطا فرمایا جو انسانوں کا حق تو بہت دور کی بات ہے، جانوروں کو حق بھی ادا کرے اور جانوروں کو حق بھی نہ چھیننے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ کی شان اور عظمت اور بزرگی اور برتری دیکھیے حضرات محترم۔ وہ ہرن حضور کی بارگاہ میں عرضگزار ہوتی، یا رسول اللہ میں اسی جنگل کی رہنے والی ہوں، اس شکاری نے مجھے شکار کر لیا، مجھے پکڑ لیا، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں اسی جنگل میں، بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہوں گے، یا رسول اللہ اگر میں نہ پہنچی تو میرے بچے مر جائیں گے، یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے اس سے چھڑوا دیجئے اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے آ جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب نے جب سنا تو اس کو چھوڑ دیا۔ اب چھوڑ دیا تو شکاری بیدار ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ تھا کہ شکاری سوتا رہا، اب شکاری بیدار ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ چھوٹا ہوا شکار اب کہاں واپس آئے گا؟ اللہ کے محبوب نے کہا نہیں وہ آئے گا۔ اب وہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے کے بعد جیسے ہی چلتی ہے تو ہرن کے بچے بھی ماں کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں اور امی کے ساتھ ساتھ چلے آتے ہیں۔ حضور کی نگاہ پڑتی ہے تو اس اعرابی سے، اس شکاری سے کہتے دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر دیکھ کے حیرت میں اور تعجب میں پڑ گیا، قدموں میں گر جاتا ہے، وہ بھی حضور کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور اس شکاری سے کہتے اس ہرن کو چھوڑ دے، تو وہ ہرن کو آزاد کر دیتا ہے۔ ایسے حضور میرے مصطفیٰ کریم انصاف دلاتے ہیں، مظلوموں پر ظلم کو چھٹاتے ہوئے ان کو انصاف دلاتے، ان کو رہائی بھی دلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار کی شان اور عظمت اور بزرگی اور برتری یہ ہے۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں اونٹ دوڑا دوڑا چلا آتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں شکایت عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میرا مالک مجھے چارہ نہیں دیتا، بھرپور میرا پیٹ نہیں بھر پاتا، میرا مالک مجھ پر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے۔ تو اب جب اونٹ کا مالک آتا ہے تو حضور اس سے کہتے ہیں خبردار تو اللہ کے عذاب سے ڈر، تو اس جانور پر ظلم کر رہا ہے، آخرت کے دن سے خوف رکھ، آخرت میں تیری گرفت ہوگی، اس سے خوف رکھ۔ تیرا اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام بھرپور لیتا ہے لیکن چارہ پیٹ بھر کے نہیں دیتا، توبہ کر آئندہ چارہ بھرپور دینا، شرمندہ ہوتا ہے وہ اور اس کے بعد بھرپور اس کو چارہ دینے لگتا ہے۔ حضور اونٹوں پر بھی جانور پر بھی کرم فرماتے ہیں۔ اللہ، صحابہ کا گزر ہو رہا تھا تو صحابہ اور حضور کا گزر ایک درخت کے قریب سے ہوا تو ایک صحابی رسول نے دیکھے چڑیوں کے بچے خوبصورت حسین و جمیل معلوم ہوئے تو انہوں نے اٹھا لیے اور اپنے پاس رکھ لیے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اچانک اس چڑیا جو بچے تھے اس کی ماں حضور کی بارگاہ میں آ کے گر جاتی اور عرض کرتی ہے، چڑیا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے بچے کسی نے اٹھا لیے ہیں، یا رسول اللہ میں بڑی پریشان ہوں، میرے بچے دلوا دیجیے۔ تو حضور نے صحابہ کی جانب مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا کیا آپ میں سے کسی نے اس چڑیے کے بچوں کو لیے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہاں حضور میں نے لیے ہیں۔ تو پھر سرکار نے کہا جاؤ، یہ چڑیا مجھ سے فریاد کر رہی ہے، گزارش کر رہی ہے کہ میرے بچے کو وہیں پہنچا دیا جائے، تو ہم وہیں بچوں کو پہنچا دیں۔ تو ایسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جانوروں پر بھی رحم و کرم فرماتے ہیں اور ان کے حق کو ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور عطا کر کے رکھتے ہیں۔ اور ایک کرم فرمانے والا واقعہ، زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے۔ اللہ اکبر۔ غلاموں کے ساتھ تو بہت ہی غلط سلوک کرتے ہیں، اہل عرب کیا کرتے تھے، سارے مشقتوں کا کام انہی پر ڈال دیا کرتے تھے اور بڑی پریشانیوں کے ساتھ ان کی زندگی گزرا کرتی تھی، لیکن حضور نے غلاموں کی بھی شان کو بہت ہی بلند کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے کیسے حضور نے کرم فرمایا اپنے غلاموں پر، اپنے امتیوں پر۔ زید بن حارثہ کے بارے میں تو ان کی والد صاحب رو رو کے
آنکھیں سجا لیا کرتے تھے ان کے دیدار کے لیے کہ میرا بیٹا نہ جانے کس حال میں ہوگا. تو ایک دن ملاقات ہو جاتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر. تو پھر زید بن حارثہ سے کہتے ہیں ان کے والد صاحب، چپٹ کے روتے ہیں، کہتے بیٹا میں کتنے دن سے آپ کی تلاش میں ہوں. تو کہا بہرحال ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان کے والد صاحب کہ میں اپنی بیٹی کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، میرے بیٹے کو آزاد کر دیا جائے. حضور نے ارشاد فرمایا قیمت کی کوئی ضرورت نہیں، اگر زید جانا چاہتے ہیں تو ان کو لے جائیے. اب جب زید بن حارثہ یعنی زید کو معلوم ہوا، اس کی اطلاع ہوئی کہ میرے باپ مجھ کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، وہ لے جانا چاہتے ہیں، تو حضور کا وہ احسان یاد آیا. اللہ اکبر. غلاموں پر بڑا ظلم کرتے تھے اہل عرب کے لوگ، لیکن حضور نے کیسی پرورش اور تربیت دی، ایسی تربیت، ایسی پرورش، ایسی چھتر چھایا، ایسی چھایا، ایسا کرم مہربانی ہے، وہ ساری ذہن میں آ گئی. اور والد صاحب سے کہا میرے والد محترم اپنے حقوق میرے اوپر نہ فرما دیے، میں اس غلامی سے آزاد نہیں ہونا چاہتا ہوں، اس غلامی میں ہی رہنا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب میں یہی حضور ہی کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. جو ایک مرتبہ حضور کا دیدار کر لیتا ہے غلامی میں آ جاتا ہے، ساری زندگی حضور کے قصیدے پڑھتا ہے، حضور کی غلامی میں رہنا پسند کرتا ہے اور پھر حضور کے غلامی سے جانا نہیں چاہتا ہے. ایسا کرم، ایسی حضور کی پیاری مبارک باتیں، دین کی باتیں، آخرت کی باتیں، قبر کی تیاری کی باتیں، ایسی پیاری حسین و جمیل آپ کے لبوں سے پھول جھڑنے والی باتیں کہ آدمی کو اسی میں گم کر دیتا ہے. اور انسان کو ہمیشہ اپنی آخرت پر غور کرنا چاہیے. آج ہم یہاں ہیں، ایک دن ہمارا ٹھکانہ قبر ہوگا. تو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری، اور قبر کی تیاری سب سے بہترین ہے کہ حضور کی محبت سینے میں ہونی چاہیے. اور اگر حضور کی محبت الفت سینے میں ہوئی تو انشاءاللہ یہی آخرت میں کام آئے گی، اور اسی کے سبب ہماری آپ کی بخشش و مغفرت ہوگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے آخرت میں ہماری آپ کی مغفرت فرمائیں گے. اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے مابین جلوہ گر فرما کر ہماری آخرت اور دنیا دونوں کو سنوار دیا، ورنہ ہم نہ جانے کس راستے پر بھٹکے ہوئے ہوتے. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، اللہ نے اپنے حبیب، اور ویسے تو روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور عظمت اور ان کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی التجا کی. اللہ تو اس حبیب کی امت میں مجھے بھیج دیں. وہ شرف، وہ کرم، وہ مہربانی، وہ لطف، وہ عنایت ان کو نصیب نہ ہو. اللہ نے جو ہم گناہ گاروں کو عطا فرمائے. لیکن افسوس، صدف افسوس اس بات کا ہے کہ کچھ لوگ آج بھی حضور کی عظمت کو نہ سمجھ سکے. جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھے دھرم، جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھے عقل، ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نکل. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ گر فرما کر ہمیں بہترین دین، بہترین مذہب عطا فرمایا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.